بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت اور ہجرت کا واقعہ بیان کریں گے۔ معزز سامعین، اگر محبت رسول کی انتہا دیکھنی ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشق کے امام ہیں۔ انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسری نیک بیوی اور تیسری چیز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو آپ تڑپ کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی تین چیزیں نہایت پسند ہیں۔ نبی رحمت نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، ایک تو یہ کہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، دوسری آپ پر اپنا مال خرچ کرنا، اور تیسری یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، یعنی میری اولاد آپ کی خدمت کرتی رہے۔ محترم سامعین، انسان کے پاس جان، مال اور وقت، یہ تین چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ تینوں اللہ کے محبوب پر قربان کر دیں۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے لیے اپنا مال دو تو سب حضرات اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ابو بکر ہر دفعہ مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، آج میرے پاس مال زیادہ ہے، اس لیے میں ان سے زیادہ اللہ کی راہ میں دوں گا۔ چنانچہ خوش ہو کر گھر آئے اور اپنے گھر کا آدھا سامان اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور باقی آدھا اللہ کے محبوب کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں گھر گیا تو مجھے وہاں جو کچھ ملا وہ سب لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے، حتیٰ کہ میں نے دیوار پر بھی ہاتھ مارا کہ کہیں کوئی سوئی اٹکی ہوئی نظر آئے تو وہ بھی لے جاؤں تاکہ کسی مجاہد کے کام آ جائے۔ خود میں نے یہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اور اے اللہ کے محبوب، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ جس محفل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کی قربانی دی، ابھی اسی محفل میں ٹاٹ کا لباس پہنے بیٹھے تھے کہ اتنے میں جبرائیل امین تشریف لائے۔ انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہن رکھا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، آج تم نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ابو بکر کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوئے کہ آسمان کے سب فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی ان کی طرح ٹاٹ کا لباس پہنو، اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کتنے قدردان ہیں۔ محترم سامعین، زندگی کا مزہ اسی محبت کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام سے ایسی محبت ہو کہ انسان اپنا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے مبارک طریقے کے مطابق کریں۔ اسے یہ فکر ہر وقت دامنگیر رہے کہ میرا لباس، کھانا، پہننا اور میرا کردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بن جائے۔ اگر ایسی محبت نصیب ہو جائے تو پھر ہمارے نصیب کھل جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی ہی محبت نصیب تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ تمام صحابہ حیران تھے کہ ان کو کیا ہوا۔ انہوں نے جب قریب آ کر دیکھا تو یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو اور میں دینا چاہتا ہوں، مگر دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے۔ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بے ادبی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ میرے آقا کے دل میں ڈال دیجئے کہ وہ ابو بکر کے مال کو اپنے ذاتی مال کی طرح استعمال فرما لیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مال کو اس طرح استعمال فرماتے جس طرح کوئی اپنے ذاتی مال کو استعمال کیا کرتا ہے۔ جب مکہ مکرمہ کے حالات بہت زیادہ کٹھن ہو گئے اور اللہ کی طرف
طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر تیار رہنا، امر الہی کے آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آقا کریم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آقا کریم نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزر گئے، انہیں پتہ بھی نہ چلا اور وہ ساری رات مکان کا محاصرہ کیے کھڑے رہے۔ صبح بستر سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، آقا کریم وہاں سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی کہ حضور میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیار کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم تیار ہو؟ وہ عرض کرنے لگے حضور آپ نے کہا نہیں تھا کہ تیار رہنا، کبھی بھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے۔ حضور میں تو اس دن سے ہی تیار رہتا ہوں کہ کب حضور تشریف لائیں اور جو فرمائیں میں وہی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر کبھی دائیں طرف کو ہو جاتے اور کبھی بائیں طرف، کبھی آگے اور کبھی پیچھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا اے ابو بکر ایک طرف چلیں، یہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب جب میں آپ کے پیچھے چل رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ دشمن کہیں دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے، اس لیے میں دائیں جانب کو ہو گیا کہ ادھر سے کوئی تیر آئے تو ابو بکر کے جسم میں لگے اور میرے آقا کی حفاظت رہے۔ پھر خیال آیا کہ کہیں سامنے سے تیر نہ آ جائے، اس لیے میں کبھی بائیں طرف آ جاتا ہوں اور کبھی پیچھے کی طرف۔ سبحان اللہ، جیسے کوئی پروانہ شمع کے گرد چکر لگا رہا ہو، اسی طرح اللہ کے پیارے اور محبوب بندے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شمع رسالت کے پروانے بن کر سفر کر رہے تھے۔ پھر وہاں سے چلتے چلتے جبل سور کی چوٹی پر پہنچے، وہاں پہنچ کر حضور کو باہر بٹھایا اور عرض کیا کہ حضور میں ذرا غار کے اندر کے ماحول کا جائزہ لے لوں۔ غار کے اندر اترے، پہلے اس کو صاف کیا، پھر دیکھا کہ جگہ جگہ سوراخ تھے تو اپنا امامہ اور قمیض اتار کر اس کے ٹکڑے کیے اور ان سوراخوں کو بند کیا، لیکن ایک سوراخ پھر بھی بچ گیا۔ آپ نے اپنی ایڑی اس کے اوپر رکھ دی اور پھر آواز دی کہ حضور تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں چلے گئے تو صدیق اکبر نے اپنی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ دنیا میں دو گودیں تھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان بخشی، ایک گود میں سر رکھا تو صدیق اور دوسری میں سر رکھا تو صدیقہ کا مقام عطا فرما دیا۔ جس سوراخ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑی رکھی تھی اس میں ایک سانپ بھی تھا جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈس لیا۔ کئی علماء نے لکھا ہے کہ سانپ اپنی فطرت سے نہیں ڈس رہا تھا بلکہ وہ دیدار نبوت کے لیے راستہ مانگ رہا تھا۔ جب سانپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈسا اور تکلیف کی شدت بڑھی تو بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر گرے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ اس پر آپ نے عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب اس جگہ لگایا جس پر آپ کو آرام حاصل ہوا۔ سبحان جائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت پر کہ سانپ نے ڈس لیا لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ٹانگ کو جنبش تک نہ دی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر کو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے مشابہت نصیب ہو چکی تھی، اس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں کے دید و دانش رکھنے والے لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے۔ وہ دو ہستیوں کو آتے دیکھ کر حیران ہوئے کہ ان کی رفتار
लिबास एक जैसे हैं और इनके चेहरों पर नूर बरस रहा है। वो सोच में पड़ गए कि इनमें से कौन अल्लाह के पैगंबर हैं। चुनाचे उन्होंने सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुसाफिहा करना शुरू कर दिया। सदीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैं भी इस नियत से मुसाफिहा करता रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए आ रहे हैं, अगर सब लोग मुसाफिहा करेंगे तो मेरे आका को बेआरामी होगी। वो सोच में पड़ गए कि इनमें से कौन अल्लाह के पैगंबर हैं। जब ये मुसाफा कर लेंगे तो इनको बता दूंगा कि मैं तो आका का गुलाम हूँ। जब सूरज ने अपना चेहरा दिखाया और किरणों ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रुखसारों के बोसे लेना शुरू किए तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु उठे और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर साया कर दिया, जिससे लोगों को पता चला कि आका कौन है और गुलाम कौन। अल्लाह पाक हमें सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलने और उनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सामईन, हर अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। हमारी वीडियोस को शेयर जरूर किया करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से हमारा पैगाम किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।